اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ حاضرین و سامعین، درس توضیح المسائل اور آن لائن درس احکام کلپس کی صورت میں جو مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس میں اب تک جو بحثیں ہوئیں ان میں فی الحال جو بحث جاری ہے وہ ہے نجاسات کے بارے میں، کہ دنیا کے اندر پائی جانے والی تمام اشیاء پاک ہیں اور وہ کسی بھی شے کو نجس نہیں کرتی سوائے ان 10 چیزوں کے کہ جن کو عین نجاست کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ خود بھی نجس ہیں اور یہ دوسری اشیاء کو بھی نجس بنا سکتی ہیں اور بنا دیتی ہیں، جن میں ذکر ہوا سب سے پہلے پیشاب اور پاخانے کے احکام کا کہ کن کا نجس ہے اور کن کا نجس نہیں ہے۔ منی اور مردار کے بعد آج بات کرتے ہیں خون کی۔ نجاسات میں 5ویں شمارہ اور 5ویں نمبر پر جس نجاست کو ذکر کیا جاتا ہے اس کا نام ہے خون۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خون بھی کئی طرح کا ہوتا ہے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خون جہندہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ کے بہت کام آنے والا ہے۔ خون جہندہ وہی ہوتا ہے کہ اگر کسی جانور کو ذبح کیا جائے، اس کے گلے کو کاٹا جائے اور اس کے بدن سے جو خون نکلے وہ دھار کی صورت میں یا فوارہ بنا کے گردن سے خارج ہو تو ایسے خون کو خون جہندہ کہا جاتا ہے، اور ایسے جانور کو کہ جس میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہو اسے خون جہندہ رکھنے والا جانور کہا جاتا ہے۔ لہٰذا آج جب ہم بات کریں گے کہ خون نجس ہے تو پھر یہ بات ہوگی کہ کس کا خون نجس ہے، اور اس میں سب سے پہلے جو اصطلاح آئے گی وہ یہی ہوگی خون جہندہ کی۔ روزانہ کی طرح سے پھر سے تکرار ضروری ہے کہ آیت اللہ آغائے سیستانی کی توضیح المسائل سے روزانہ آپ کی خدمت میں یہ مسائل پیش کیے جا رہے ہیں، لہذا مزید معلومات کے لیے آپ حضرات آغا کے کتب کی طرف اور ان کے مسائل کی طرف رجوع فرما سکتے ہیں۔ نجاسات میں 5ویں شمارے پر ہے خون انسان کا، اور خون جہندہ رکھنے والے ہر حیوان کا خون نجس ہے، بس ایسے جانوروں مثلاً مچھلی اور مچھر کا خون جو اچھل کر نہیں نکلتا پاک ہے۔ لہٰذا اگر مچھر ہمارے بدن پہ ہو اور اب ہم اسے مار دیں اور اس کے بدن سے جو خون خارج ہو وہ نجس نہیں ہے، پاک ہے، البتہ صفائی کے لحاظ سے اس کو دھلنا ضروری ہوگا، مگر اس جگہ کو وہ نجس نہیں کرتا۔ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے اگر انہیں شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے اور ضروری مقدار میں اس کا خون خارج ہو جائے تو جو خون بدن میں باقی رہ جائے وہ پاک ہے۔ لیکن اگر نکلنے والا خون جانور کی سانس لینے سے یا اس کے سر بلند جگہ پر ہونے کی وجہ سے بدن میں پلٹ جائے تو وہ نجس ہوگا۔ یعنی جو جانور ہم کھاتے ہیں، جن جانوروں کا ذبیحہ حلال ہے، ان جانوروں کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو جتنا خون ان کے بدن سے فوارہ بن کے نکلے گا، یعنی ذبح کرنے کے بعد ایک کافی مقدار میں جو خون خود سے باہر نکل جاتا ہے، یہ خون نجس ہے، اور وہ خون کے جو اب بدن میں باقی رہ گیا ہے اس خون کو پاک سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ یہ خون باقاعدہ طور پر بدن سے خارج ہوا ہو، ایسا نہ ہو کہ سر بلند ہونے کی وجہ سے جتنا خون باہر جانا چاہیے وہ نہیں جا سکا اور بدن میں باقی رہ گیا، یا جانور کے سانس لینے کی وجہ سے وہ خون جو باہر جانا چاہیے تھا وہ بدن کے اندر رہ گیا، تو یہ خون نجس ہوگا۔ اس کو پھر سے آپ حضرات پاز کر کے مسئلے کو دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا بعض وقت گوشت جس وقت ہم لے کر آتے ہیں اور ہماری لائی ہوئی بوٹیوں میں جو گوشت خون کے ذرات نظر آتے ہیں وہ پاک ہے، ان کا کھانا کیسا ہے یا ان کا پینا کیسا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، فی الحال بات ہو رہی ہے کہ وہ باقی ماندہ خون پاک ہے۔ اسی طرح سے بعض وقت ہم انڈے کو جس وقت توڑتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں ایک لالی دکھائی دیتی ہے، لہٰذا جس انڈے کی زردی میں خون کا ذرہ موجود ہو احتیاط مستحب ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے۔ چونکہ یہ احتیاط مستحب ہے لہٰذا ہم کو اس کو پابندی کے ساتھ یا تو ماننا ہوگا یا نہیں ماننا ہوگا، دوسرے مرجع کی طرف اس مسئلے میں ہم رجوع نہیں کر سکتے۔ یہ جو شرعی اصطلاحات ہیں انشاءاللہ ایک روز ساری اصطلاحات احتیاط واجب کیا ہے، احتیاط مستحب کیا ہے وغیرہ کو بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ فی الحال آج بات خون کی۔ اگر دانتوں کی جڑوں میں جو خون ہوتا ہے جن کو رج بھی کہا جاتا ہے یا جو بھی آپ کے ایریے میں اس کا نام رکھا جائے، کہ دانتوں کی جڑوں سے نکلنے والا خون لعاب دہن سے مخلوط ہو جانے پر ختم ہو جائے
تو اس لعاب سے پرہیز لازم نہیں ہے۔ یعنی خون اتنی کم تعداد میں تھا، اتنا کم تھا کہ وہ لعاب دہن یعنی تھوک سے ملنے کے بعد خون غائب ہو گیا، تو ایسے خون سے پرہیز لازم نہیں ہے، یعنی یہ نجس نہیں ہوتا۔ جو خون چوٹ لگنے کی وجہ سے ناخون یا کھال کے نیچے جم جائے، اگر اس کی شکل ایسی ہو کہ لوگ اسے خون نہ کہیں تو وہ پاک ہے، اور اگر خون کہیں اور وہ ظاہر ہو جائے نجس ہوگا، یعنی وہ باہر نکل آئے تو وہ نجس ہوگا۔ ایسی صورت میں اگر ناخون یا کھال میں سوراخ ہو جائے کہ خون بدن کا ظاہری حصہ سمجھا جا رہا ہے اور خون کو نکال کر وضو یا غسل کے لیے اس مقام کا پاک کرنا بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہو، تو ضروری ہے کہ تیمم کر لیں۔ آپ اس مسئلے کو بھی پاز کر کے باقاعدہ طور پر دیکھیں کہ یہ سب ہماری زندگی میں مبتلا بہ مسائل ہیں۔ اگر کسی شخص کو یہ پتہ نہ چلے کہ کھال کے نیچے خون جم گیا ہے یا چوٹ لگنے کی وجہ سے گوشت نے ایسی شکل اختیار کر لی ہے تو وہ پاک ہے، یعنی یہ جو میں نے یلو کلر میں ہائی لائٹ کیا ہے، اگر اس کے متعلق معلوم نہ ہو کہ یہ خون ہے یا گوشت نے ایسی شکل اختیار کر لی ہے، تو ایسی صورت میں، معلوم نہ ہونے کی صورت میں، یہ پاک کہلائے گا۔ اگر کھانا پکاتے ہوئے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے خاص کر ہماری خواتین کے لیے، بعض وقت سبزی کاٹتے وقت یا چھری کا استعمال کرتے وقت ہمارے ہاتھ پر وہ چھری لگ جاتی ہے اور خون کے کچھ قطرات ہمارے ہاتھ سے نکلنے لگتے ہیں کہ ہم بعض وقت ان کا پرہیز نہیں کرتے، کہ البتہ ہائیجین کی وجہ سے اب زیادہ تر افراد اس کی بھی پرواہ کرتے ہیں۔ مسئلہ ہے، عرض کرنا ضروری ہے، اگر کھانا پکاتے ہوئے خون کا ایک ذرہ بھی اس میں گر جائے یعنی کھانے میں، تو سارا کا سارا کھانا اور برتن احتیاط لازم کی بنا پر نجس ہو جائے گا۔ ابال، حرارت اور آگ انہیں پاک نہیں کر سکتے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی شے اگر ابل گئی تو وہ پاک ہو جاتی ہے، یہ بالکل غلط اندیشہ ہے اور غلط گمان ہے۔ ابلنے سے کوئی شے پاک نہیں ہوتی سوائے کچھ خاص مسائل میں اس شراب کے کہ جس کو سرکہ بنانا مقصود ہو، مگر وہاں پر بھی کچھ شرائط ہیں، لہٰذا یہ کھانا بھی ابل جائے گا اور پک جائے گا اور آگ کی وجہ سے انسان سوچے کہ ایک ہی قطرہ تھا لہٰذا کوئی حرج نہیں ہے، تو یقیناً حرج ہے، اور یہ سارے کے سارے کھانے کو بھی اور برتن کو بھی احتیاط لازم کی بنا پر نجس بنا دیتا ہے۔ بات کرتا ہوں پیپ کی، کہ یعنی یہ پیپ کیا ہے؟ یعنی وہ زرد مواد جو زخم کی حالت بہتر ہونے پر اس کے چاروں طرف پیدا ہو جاتا ہے، اس کے متعلق اگر یہ معلوم نہ ہو کہ اس میں خون ملا ہوا ہے تو وہ پاک ہوگا۔ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اگر اس پیپ میں یہ علم ہو جائے کہ خون ملا ہوا ہے تو وہ نجس ہوگا، لیکن اگر معلوم نہ ہو تو یہ پاک کہلائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ نجاسات کی بحث میں بھی آپ تک وہ باتیں پہنچانے پر میں انشاءاللہ کامیاب ہوا ہوں گا کہ جو میں پہنچانا چاہتا تھا۔ اپنی دعائے خیر میں کہ اسلام کو، اس کے بانیان کو، اس کے کارکنان کو ضرور یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔